میرے ابا کی حرکتیں دن بدن مشکوک ہوتی جا رہی تھیں۔ ابا پہلے سے زیادہ جوان نظر آنے لگے تھے۔ ایک دن بھابھی ابا کو کھانا دے کر باہر نکلی تو بھابھی کی قمیض پیچھے سے تھوڑی سی اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ ویسے تو بھابھی موٹے جسم کی مالک تھی۔ مجھے بھابھی کا بھاری جسم بہت پسند تھا، جب میں ان کے مقابلے میں کافی دبلی پتلی تھی۔ ایک دن میں نے بھابھی کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ جب ابا کو کھانا دینے گئی، کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا۔ ابا کو کھانا دے کر واپس پلٹنے لگی تھی کہ ابا نے بھابھی سمجھ کر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میری جان ہی نکلنے والی ہو گئی تھی کہ نہ جانے ابا کیا کرنے والے ہیں۔ میں اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا تھا اور چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ابا آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ میری کمر پر پھیرنے لگے، جس سے میری حالت خراب ہونے لگی۔ پہلی بار کسی مرد کا ہاتھ اپنے جسم پر محسوس کر رہی تھی، لیکن اگلے لمحے میری ہمت جواب دے گئی جب ابا نے میری قمیض۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی جو کہ آبادی سے بہت دور تھا، جہاں زرعی کا کام بوجھ ہوا کرتا تھا۔ اچھے مستقبل پھولوں کی تلاش ہمیں شہر لے آئی۔ ہم دو بہن بھائی ہیں۔ بھائی کے خواب اونچے تھے، اس لیے محنت کر کے وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ وہاں محنت سے کام کر کے یہاں ابا کو ایک دکان کھول دی، جس سے زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میرے کالج کا پہلا سال تھا جب ایک دن اچانک سے بھائی گھر آ گئے تو اسے اتنے سالوں بعد اپنے پاس دیکھتے سب بہت خوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے اب کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہنا تھا اور پھر چلے جانا تھا۔ جب ایک دن بھائی باہر سے گھر آئے تو ان کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ بھائی نے بتایا کہ انہوں نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ وہ بھائی کو ایک کلینک میں پسند آئی۔ اس کے بعد ان کی بات چیت چل نکلی اور پھر انہوں نے اس سے شادی کر لی۔ ابا کو کچھ خاص اعتراض نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھابھی کے چہرے پر نظریں نہیں ہٹا سکے تھے۔ بھابھی ویسے بہت خوبصورت تھی، البتہ اماں تھوڑی ناراض ہوئی تھی، لیکن بھابھی بہت سلیقہ مند اور سگڑ تھی۔ انہوں نے اپنے اچھے سلوک سے بہت جلد اماں کے دل میں جگہ بنا لی تھی، جس کے بعد دونوں میں مثالی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ بھابھی کا ابا سے بہت رویہ سرد ہوا تھا، جب اماں سے وہ ایسے پیش آتی جیسے وہ اس کی سگی ماں ہی ہو، جس کی سمجھ مجھے نہ آتی تھی۔ ابا تو پہلے دن سے بھابھی کو قبول کر چکے تھے۔ اماں کے دل کو جیتنے کے لیے بھابھی کو اتنی محنت کرنا پڑی، جبکہ دوسری طرف شروع کے دن تو ابا کے ساتھ بھابھی کا رویہ ٹھیک رہا تھا، لیکن جیسے ہی بھائی چھٹیاں گزار کر واپس چلے گئے، اب بھابھی کا رویہ وہ نرم انداز گم ہو کر رہ گیا تھا، جس پر تھوڑا چکرا کر میں رہ گئی تھی کہ بھائی کی پسند کی شادی کا سارا بوجھ بیچاری بھابھی پر آ گرا ہے۔ کبھی وہ اماں کو مناتی تو اب ابا کا موڈ بگڑ گیا ہے، تو اب ان کو منانے کے جتن کریں گی۔ ابا نے بھابھی پر اعتراض اور پابندیاں لگانی شروع کر دیں۔ وہ ہر بات پر انہیں جھڑک کر رکھ دیا کرتے تھے اور انہیں آوارہ اور بد چلن کہہ کر پکارتے تھے، مگر بھابھی چپ کر کے ان کی جلی کٹی باتیں سن لیتی اور کبھی پلٹ کر جواب نہ دیتی تھی، جس سے اس کی اچھی تربیت کا پتہ چلتا تھا۔ ابا نے مجھے بھابھی سے بات کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا، جس پر مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ مجھے تو بھابھی شروع دن سے ہی بہت پسند آئی تھی۔ بس ابا کو نہ جانے بھابھی سے کیا بیر تھا۔ وہ سامنے ہوتی تو ابا انہیں عجیب سی نظروں سے گھورتے رہتے اور ان کے پیٹھ پیچھے وہ انہیں خوب برا بھلا کہتے۔ ان کے اس انداز نے ہم تینوں کو پریشانیوں میں ڈال لیا تھا۔ گھر میں اتنی پریشانی کی وجہ سے سب کھینچے کھینچے رہتے۔ ہم میں سے کسی نے بھی بھائی کو یہاں کے حالات کا نہیں بتایا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائیں، مگر اس سب میں بھابھی بہت خاموش اور رنجیدہ رہنے لگی تھی، جس کو دیکھتے اماں نے انہیں اسکول میں نوکری کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ بھابھی جٹ اماں کی بات مان گئی اور اپنی کوششوں سے ایک اسکول میں نوکری ڈھونڈ لی، جس سے ان کا دل کافی حد تک بہل گیا تھا، لیکن ان کے اس عمل سے ابا اور زیادہ غصے سے بھر گئے تھے۔ وہ بھابھی کے گھر سے باہر کام کرنے پر کسی طور پر راضی نہیں تھے، لیکن بھابھی ہٹ درمی سے ان کے آگے ڈٹی ہوئی تھی اور مجھے اس کا یہ انداز اچھا لگا تھا، کیونکہ میں نے ہر جگہ بہو کو ڈرا ہوا سہما اور اپنے سسرال والوں سے دبتے ہی دیکھا تھا۔ اس لیے میں خوش تھی کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، مگر ابا گھر کا ماحول بھابھی کے لیے ویسا ہی روایتی بنا دینا چاہتے تھے۔ لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ابا اور بھابھی کے درمیان طلح کلامی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب تو میں نے ان کے درمیان کچھ اور محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے ابا کی بھابھی سے نفرت کی وجہ سمجھ نہ آئی تھی، لیکن اس کے ساتھ مجھے ابا کا اس طرح بھابھی کے پیچھے ہی پڑ جانا، ان پر زندگی تنگ کرنا اور بلا جھجک ان کے کمرے میں چلے جانا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ ایسا بہت گہرا تھا
جو ہماری نظروں سے اوجھل تھا۔ ایک دن جب میں نے چپکے سے ابا اور بھابھی کی باتیں چپکے سے سن لیں تو مجھے ان باتوں سے یہی لگا کہ جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو اس گھر میں آمنا سامنا ہونے سے پہلے بھی جانتے ہوں۔ یہ بات میرے لیے حیرت انگیز تھی کہ اگر ابا بھابھی کو پہلے سے جانتے تھے تو تب بھابھی کو پہلی بار گھر پر بھائی کی بیوی کی حیثیت سے دیکھنے پر بتایا کیوں نہیں تھا؟ پھر بھابھی کا رویہ جو میرے اور اماں کے ساتھ بہت اچھا تھا، وہ اپنا مجھے یہ رویہ آہستہ سا بدلنے لگی تھی، جس پر اماں بہت پریشان ہوئی۔ کہیں بہو کو نوکری کی اجازت دے کر انہوں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی، کیونکہ اب تو بہو ہاتھوں سے ہی نکلتی جا رہی ہے۔ تب میں نے آگے بڑھتے اماں کو تسلی دی کہ بھابھی ابا کے رویے کی وجہ سے چڑچڑی ہو گئی ہیں، اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ جبکہ میں وقت گزرنے کے ساتھ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہونے لگی تھی، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اس گھر میں چلتی بہت سی ایسی باتیں جن سے اماں لا علم تھی، میں انہیں بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ وہ ابا کے مقابلے میں بہت سادہ اور معصوم سی تھی، تو اس دنیا کے ڈراموں کو جلدی نہیں سمجھتی تھی۔ ایک دن میں کالج سے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ ابا بھابھی کے کمرے میں داخل ہوئے ہیں، تو میرے دماغ میں کچھ کھٹ سا ہوا اور میں بھی چپکے سے ان کے پیچھے پڑی، اور جب میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو ابا بھابھی کے کمرے کی الماری کھولے کچھ ڈھونڈ رہے تھے، مگر میں نہ سمجھ سکی کہ ہر ابا بھابھی کی الماری سے ایسا کیا لینا چاہتے ہیں۔ تا میرا دماغ جس طرف گیا میں سر ہلاتے وہاں سے ہٹ گئی۔ مجھے کچھ دن پہلے ابا اور اماں کے درمیان ہوئی بات یاد آ گئی۔ جب ابا کو پتہ چلا تھا کہ بھائی اب بھابھی کو الگ سے خرچہ بھیجتا ہے، تب ابا بھڑک اٹھے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے کی طرح سارے پیسے ابا کے پاس ہی بھیجیں، اور اگر بھابھی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ ابا سے کہیں، وہ بھی تب جب اس کے پاس پیسے نہ ہوں، کیونکہ وہ نوکری کرتی ہے تو وہ خود خرچہ اٹھا سکتی ہے۔ میرا بیٹا اتنی محنت سے کماتا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ اس کی محنت کی کمائی اس کی بیوی اپنی عیاشیوں میں اڑاتی رہے۔ آج ابا کا بھابھی کی الماری کی تلاشی لینا مجھے اس بات کا پیشہ خیمہ لگی تھی کہ لازماً ابا بھابھی کے پیسے اٹھانے آئے ہوں گے، اور یہ بات سوچتے ہیں تاثر سے سر ہلانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی تھی۔ اس دن اماں اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میرے سر میں درد تھا تو میں گھر جلد آ گئی تھی۔ اماں مجھے چابی دے کر گئی تھی کیونکہ ابا دکان سے اور بھابھی اسکول سے دیر سے آتے تھے۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے جیسے ہی چابی نکالنے کے لیے بیگ کی زپ کھولی، مجھے چونک کر رکھنا پڑا کیونکہ دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ میرا دل بے ہتھیار دھڑکا تھا کہ اندر کون ہو سکتا تھا، کیونکہ اماں رات سے پہلے واپس لوٹنے والی نہیں تھی۔ میں آیت الکرسی کا ورد کرتی اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے کسی کے زور سے بولنے کی آواز سنی۔ آواز زیادہ واضح نہیں تھی، لیکن اتنا میں سمجھ گئی تھی کہ کسی مرد اور عورت کی آوازیں تھیں۔ میں آگے بڑھی تو اب آوازیں واضح ہو گئیں۔ ابا اور بھابھی کی آوازیں تھیں جو کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ تم ایک بد کردار عورت ہو، میرے بیٹے کی زندگی سے چلی جاؤ، ابا نے تیز آواز سے کہا تھا۔ جو ہمیں بھابھی ان پر چلائی تھی، آپ کا کردار کیسا ہے میں جانتی ہوں، بہتر ہوگا آپ مجھے منہ کھولنے پر مجبور مت کریں، ورنہ دونوں کا نقصان ہوگا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، نہیں تم دیکھ لینا۔ ابا غصے سے تن فن کرتے کمرے سے باہر آئے تھے۔ میں جلدی سے دروازے کی اونٹ میں چھپ گئی تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکیں۔ ان کی باتوں نے مجھے اور الجھا دیا تھا۔ مجھے بھابھی کے لہجے پر بہت حیرت ہوئی تھی۔ میں نے انہیں ابا سے اس لہجے میں بات کرتے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اماں کے آنے کے بعد ان کو سب بتا دوں گی، لیکن حالانکہ گھر سے آنے کے بعد اماں کافی پریشان تھی، حالانکہ طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی ان کو جواب دے دیا تھا۔ اماں کو ان سے بہت محبت تھی، میں انہیں اور پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے پھر بھی بتانے کا ارادہ کر کے اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گئی۔ رات بھر پہنچ سونے کے بعد صبح ایک نامانوس سے شور سے میری آنکھ کھلی۔ میرا کمرہ بھابھی کے کمرے کے برابر ہی تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی کیونکہ وہ مدھم آوازیں بھابھی کے کمرے میں اٹھ کر بیٹھ رہی۔ میں دل میں جس سے آ رہی تھی، میں دل میں تجسس لیے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر سے کسی مرد کی آرام آرام سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں ہینڈل گھما کر کمرے کا دروازہ کھولتی، اندر سے کوئی باہر نکلا تھا۔ باہر نکلنے والے شخص کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بھابھی کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ میں سوچنے لگی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا تھا، پھر خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ میں حیران پریشان اندر داخل ہوئی تاکہ پوچھ سکوں وہ مرد بھابھی کے کمرے میں کیا کرنے آیا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری حیرانی مزید بڑھ گئی۔ بھابھی تیار خوشبو میں بھی اب عبایا پہن رہی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ایک لمحے کے لیے ان کا رنگ اڑا تھا، لیکن انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟
ان سے پوچھا۔ جواب میں ان کے ماتھے پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ میں ان کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا تھا، جس پر میں نے سوال بدل دیا۔ ان کے تیار شیار خلیے کو ایک بھرپور نظر سے دیکھتے پوچھا کہ آپ تو پردہ کرتی ہیں اور اسکول میں بھی عبایا نہیں اتارتی، تو اتنا تیار ہو کر کدھر جا رہی ہیں؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر میں نے دوبارہ پوچھا تھا، تو انہوں نے یہ کہہ کر مجھے جھڑک دیا کہ مجھ پر پابندیاں لگانے کے لیے تمہارے ابا کافی ہیں، تو میری اماں مت بنو۔ یہ کہنے کے بعد وہ کمرے سے نکل گئی۔ ان کے اس رویے پر میں حیران ہوتے ہوئے بھی ان کے پیچھے باہر چلے آئی تھی۔ باہر نکل کر انہوں نے موبائل کان سے لگایا اور یہ کہتے ہوئے نکل گئی کہ تم بھی پہنچ جاؤ، ذرا عبور کر رہی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ بھابھی کے گھر سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ابا مشکوک انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے ہی نکل گئے۔ بھابھی اور ابا کے درمیان ایسا کیا چل رہا تھا جس سے میں اور اماں بے خبر تھے؟ میرا تجسس اور بڑھ چکا تھا، اور اسی دن بھابھی اسکول سے بہت لیٹ آئی تھی اور میں اماں کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں ابا گھر میں داخل ہوئے۔ آج وہ خلاف معمول جلدی آ گئے تھے۔ اماں کے پوچھنے پر وہ بنا جواب دیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ جب اماں نے انہیں جا کر بھابھی کا پتہ لگانے کا کہا تو وہ ایک دم مچلنے لگے۔ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ وہ بد کردار ہے، بد چلن ہے، لیکن تم ماں بیٹے پر اس کی اچائی کا بوجھ سوار تھا، اور خوش ہو جاؤ، وہ بھاگ گئی ہے اپنی یار کے ساتھ، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ ان کے اس طرح چلانے پر جہاں میں سہم گئی تھی، وہیں اماں نے اپنا دل تھام لیا۔ وہ بے شک گنجائش نہیں تھی، کیونکہ ابا اپنی آنکھوں سے سب دیکھ کر آئے تھے۔ ابا کی باتیں سنتے شاید پہلے مجھے بھی یقین نہ آیا تھا، لیکن میں بھی آج خود اپنی آنکھوں سے بھابھی کا خلیہ اور تیور دیکھ چکی تھی، تو مجھے بھی ابا کی بات صحیح لگنے لگی۔ واقعی وہ کسی کے ساتھ چلی ہی گئی ہوگی۔ بھابھی کے گھر سے بھاگنے کے بعد ہمیں بھائی کو یہاں ساری صورتحال بتانی پڑی، جس پر بھائی پریشانی میں اپنے کام سے گھر واپس آ گیا تھا۔ بھائی نے بھابھی کو ایک دو جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تو یہ بات ابا کو پتہ چل گئی، جس کی وجہ سے ابا نے بھائی پر بہت زیادہ غصہ کیا کہ اب اس عورت کی جگہ ہمارے گھر نہیں ہے، تو اس لیے تلاش بھی نہیں کرو تو بہتر ہوگا، جس کی وجہ سے بھائی بہت چپ ہو گئے تھے۔ انہیں گہرا دھچکا لگا تھا۔ سارا دن کمرے میں بند رہتے انہوں نے واپس کام پر جانے کی کوشش نہ کی۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے اماں نے ان کی شادی اپنی معمولی شکل و صورت کی بھتیجی سے کروا دی۔ بھائی اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھے، اس لیے انہوں نے چپ چاپ حامی بھر لی۔ اس بار اماں اور ابا نے بھائی کی شادی پر دل کھول کر ارمان نکالے تھے۔ مجھے ابا اب مطمئن اور خوش لگنے لگے تھے، جیسے بھابھی کے ہماری زندگی سے چلے جانے پر ہم دوبارہ نئے سرے سے زندگی شروع کر رہے تھے۔ کچھ وقت گزرا تو ہمارا سکون و اطمینان تو ویسے ہی برقرار رہا، لیکن ابا مجھے پھر سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ میں منہ بنا کر یہ سوچنے لگی کہ اب بھلا انہیں کیا پریشانی آ پڑی، لیکن اس بار ابا اپنی پریشانی میں کسی پر چلائے نہیں، بلکہ خود ہی بہت بوکھلائے سے رہنے لگے تھے۔ میں نے ابا کو ایک دن پھر سے بھائی بھابھی کے کمرے میں ان کی غیر موجودگی میں جاتے دیکھا۔ مجھے اب ابا پر بہت غصہ آیا۔ اب وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ اب تو بھائی بھابھی کی ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر رہے تھے، اور پھر سے میں نے دیکھا کہ ابا کی حرکتیں پراسرار ہوتی جا رہی تھیں، لیکن اب مجھے چاہ کر بھی اس کا ماخذ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا۔ ابا کسی وقت تو پریشان خال لگ رہے تھے، ایک جگہ اکیلے بیٹھے گہری سوچوں میں گم ہو جاتے تھے، اور جب کوئی ان کو بلاتا تو ایسے چونک اٹھتے جیسے نیند سے جاگے ہوں، اور پھر کبھی ان کے چہرے کے اثرات غصے سے اتنے دکھائی دیتے کہ ان کو بلانا تو ایک طرف ان کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ اس بار ابا دن بدن گھر سے دور ہونے لگے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ان کا دھیان کھانے پینے سے ہٹنے لگا تھا، جس سے ان کا وجود چند دنوں میں ہی لاغر رگنے لگا، جس کی وجہ سے بھائی اور اماں نے محتاط انداز میں اس سب کا سبب جاننا چاہا، لیکن آگے سے ابا ہر بات سے صاف مکر جاتے اور اسے ہمارا وہم گرا دیتے، بات ہی بدل دیتے۔ آہستہ آہستہ ابا نے رات کو بھی گھر دیر سے آنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت عموماً ہم سو رہے ہوتے، لیکن آج رات بھی ابا دیر سے گھر لوٹے اور کمرے میں جانے کی بجائے اسٹور روم کی طرف چلے گئے۔ شاید وہ سب کو سوتا ہوا سمجھے تھے۔ جو جاگ رہی تھی ان کے پیچھے اسٹور روم کی طرف گئی، پر اسٹور کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ وہیں چھپ کر ابا کا انتظار کرنے لگی۔ جب ابا اپنے ہاتھ میں کچھ چھپائے اسٹور روم سے باہر نکلے، ابا کا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور چہرے کی رنگ سے زرد ہو رہی تھی۔ میں ابا کے پاس جانے ہی لگی تھی جب اچانک ابا کا فون بج اٹھا۔ میں واپس دیوار کے پیچھے چھپ گئی۔ جب ابا نے فون کان سے لگایا، وہ کسی کو کہہ رہے تھے کہ تم جلدی سے گودام پہنچو، میں بھی گودام میں آ رہا ہوں۔ ابا جو ہی گھر سے باہر نکلنے لگے، میں ابا کے سامنے آ گئی۔ یوں اچانک سامنے دیکھ کر ابا کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے ہاتھ میں موجود وہ چیز فوراً اپنے من میں چھپا لی۔
میں نے ابا سے پوچھا آپ کیا چھپا رہے ہیں؟ تو ابا ایک دم چیخ پڑے اور مجھے جھڑک کر بنا جواب دیے باہر نکل گئے۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ دال میں کچھ کالا ہے، کچھ سوچتے ہوئے میں واپس اسٹور روم میں چلی گئی اور اسٹور روم کی تلاشی لینے لگی تو میرے ہاتھ میں ایک ایسی چیز نکلی جس نے مجھے پتھر کر دیا۔ میں خود بھی گھبراتی اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ میری یہ بات بتانے سے اس گھر میں طوفان آ جاتا، لیکن میرے خاموش رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ ہمارے سامنے ابا کے حوالے سے کچھ ایسا آنے لگا جس پر ہم مر کر بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ دوسرا بھائی اب کچھ سنبھلنے واپس کام پر چلے گئے، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ گھر کا ماحول خراب ہو، اور ویسے بھی میں نے دیکھا تھا ابا اپنے کیے پر کہیں سے بھی شرمندہ نہیں لگ رہے تھے۔ ایک دن ہم دوپہر کا کھانا کھا کر بیٹھے ہی تھے کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں چونک گئی تھی کیونکہ اس وقت عموماً کوئی نہیں آیا کرتا تھا۔ میرے اٹھ کر جانے سے پہلے دوبارہ سے بھی زیادہ تیزی سے دروازہ پیٹا گیا۔ میں نے جیسے دروازہ کھولا تو دو عورتیں تیزی سے مجھے دھکا دے کر اندر چلے آئیں۔ گھر کے اندر آ کر زور زور سے ابا کو آوازیں دینے لگی، کہاں ہے تمہارا ابا؟ بلاؤ اسے۔ مجھے واپس آتا دیکھ کر ان میں سے ایک عورت جس نے منہ میں پان ڈالا ہوا تھا، میں ان کے اندر پر سہم گئی۔ اسے جلد ہی جا کر اماں کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ وہ گھر آئے تو اسے بتا دینا میرا اسے مجھے وقت پر پہنچا دے، ورنہ ان کے راز کو اس طرح فاش کر دوں گی کہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اسے خونخوار لہجے میں کہتے وہ ہم میں سے کسی کو بولنے کا موقع دیے بغیر واپس مڑ گئیں اور پیچھے مجھے اور اماں کو پریشانی میں ڈال گئی تھیں۔ یہ ابا کن کاموں میں پڑ گئے تھے، پہلے بھابھی اور اب یہ عورتیں، سوچ سوچ کر میرا سر پھٹنے لگا تھا۔ میں اور اماں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ابا سے ان کی سرگرمیوں کے متعلق بھی کچھ پوچھتے۔ ان کا رویہ شروع سے ہمارے ساتھ بہت سخت تھا اور آج کل تو وہ معمولی بات پر بھی بھڑک جاتے، اس لیے اب جو کرنا تھا ہم نے خود ہی کرنا تھا۔ میں نے ابا کا پیچھا کرنے کا سوچا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب صبح ٹفن بنا کر ابا کو دینے کو کہا تو میں نے جان بوجھ کر انہیں دیا کہ میں ٹفن دینے کے بہانے ان کے پیچھے چلی جاؤں۔ جب ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ان کے دکان پر پہنچی تو ابا وہاں نہیں تھے۔ میں نے وہاں کام کرنے والے لڑکوں سے ابا کے متعلق پوچھا تو پہلے تو وہ گھبرائے، پھر انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا، ابا یہاں نہیں آئے ہیں۔ میں واپس جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ مجھے دکان میں موجود گودام سے کسی عورت کی چیخنے کی آوازیں آئیں۔